السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ ہم دوبارہ سے ہلو درود شریف پڑھ کے دونوں جنے توبہ کریں۔ جی توبہ کرائیے آپ مجھے توبہ کرائیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ۔ کیا ہوا جناب، کال کٹ کیوں کر دیا آپ نے؟ ہاں وہ پیسے ختم ہو گئے، خود ہی کٹ گیا تھا۔ چلو پیسے ختم ہو گئے، پھر آپ نے اس نمبر سے دوبارہ کیسے کر دیا؟ دیکھا میں نے، خود ہی کٹ گیا تھا فون یہ۔ اور بتائیے آپ۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مظفر نگر سے بول رہا ہوں۔ مظفر نگر سے بول رہے ہیں۔ اقامہ کس چیز کا ہے؟ اقامہ کیا؟ آپ بولے کیا اقامہ جانی کیا؟ جی مطلب جب بیلنس ختم ہو گیا اتنی جلدی پھر کیسے کر دیا آپ نے مجھے کال؟ ایسا خود ہی فون کٹ گیا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایک آدھو پر تھا نا، خود ہی کٹ گیا تھا یہ فون۔ ہاں ایسا بولو، خود ہی کٹ گیا۔ آپ نے کہا پیسے ختم ہو گئے۔ پیسے ختم ہو گئے ہوں گے شاید، ایسا لگا مجھے۔ پیسے اگر ختم ہو جاتے تو آپ نے ریچارج کیا ہے؟ نہیں جب نہیں کیا تو جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر فون لگ کیسے سکتا ہے؟ ایسا لگا نا مجھے، کوئی ایسے پیسے ختم ہو گئے چلیے ہوں خیر تو کوئی بات نہیں ہے، میں کٹ نے گیا آپ سے فون یہ کہا تھا، جی دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ جی جو جی کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا جی وہ کام ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یعنی ہم حضور کی محبت میں یہ جلوس نکال رہے ہیں یا میلاد خوانی کر رہے ہیں، میلاد جی پاک کی محفل منا رہے ہیں، حضور کی محبت میں حضور کے نام پر ہم اپنا جائز پیسہ، حلال کمائی کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے ان کو درد ہوتا ہے ان کے پیٹوں میں۔ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کی دلیل بالکل ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی 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 جشن بخاری جی شریف کا ختم صحابہ کرام نے کیا جو یہ کرتے ہیں؟ ہاں اس بات کا مجھے جواب چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے دوسری بھائی، بات، آپ سنتے رہیں اب، ٹھیک ہے؟ سناؤ۔ مزہ آئے گا انشاءاللہ، تاکہ ان کو بھی ہوش آئے کہ یار ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے۔ اب مجھے یہ بتائیں بھائی جان، جی آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں یا توہین؟ ہم تو تعریف کرتے ہیں ان کی۔ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کا جو عالم ہے گنہگار ہے یا نیک ہے؟ جی آج کا جو عالم ہے ایک دم سراپائے گناہوں سے پاک ہے، ایک دم پاک ہے یا اس سے کچھ گناہ بھی ہیں؟ بھائی یہ تو عالموں کی تو عزت کرنی ضروری ہے نا حضرت، عالموں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ علماء حق ماشاءاللہ، اہل سنت والوں کی۔ بڑا اچھا جواب دیا ہے آپ نے مجھے۔ تو عالموں کی عزت کرنا ضروری ہے، کیا وہ عالم گناہگار نہیں ہوتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی ہے، اہل سنت کیونکہ والے میں تو گناہوں سے پاک صرف دو ہستیاں ہیں۔ جی کون کون سی معلوم ہے؟ معصومین۔ ہاں، کون کون سی ہستی ہیں وہ دو جو گناہوں سے پاک ہیں؟ اللہ، نبی۔ معاذ اللہ، کیا اللہ کو بھی گناہگار ثابت کرو گے کیا؟ اور کیا بتائیں، 14 معصومین ہیں بس، اور کیا۔ ایک جماعت فرشتوں کی ہے، دوسری جماعت انبیاء اکرام کی ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ جی جی ایک جماعت فرشتوں کی اور دوسری جماعت انبیاء اکرام کی، جی یہ دو جماعتیں گناہوں سے پاک ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی 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 مگر آپ نے کہا کہ ہمیں عالموں کا بھی ادب کرنا چاہیے، بالکل۔ حالانکہ عالم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں گناہ کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا بالکل، ادب کرنا ضروری ہے، جی 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 جی، ماشاء اللہ، اہل سنت والے۔ جی۔ تو دیکھیے، علماء کا میں نے نام اس لیے لیا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جی جب کوئی استاد، جب کوئی شخص اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، وہ اپنے شاگردوں کے نام گناتا ہے کہ فلاں میرا شاگرد ہے، فلاں میرا شاگرد ہے، فلاں آپ کا فری ہے وہ بھائی، ہیں؟ آپ کا فری ہے،
آپ کا نمبر کون سا ہے وہ؟ یہی نمبر، اسی نمبر ملا ہو فون نہیں آپ؟ نہیں نہیں، آپ کا نمبر ہے کون سا بھائی؟ دیکھیے کال کاٹ کے مت جائیے، مزہ آئے گا آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جی چلو ہاں تھوڑا میرے برداشت کر پاس، لیں، خرچ کر لیں، تاکہ آپ کو اس پیسے کا بھی اجر مل جائے جو خرچہ ہو رہا واہ سبحان اللہ، مسئلہ کا اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو جی میں نے بتائیے۔ عالموں کا نام اس لیے لیا کہ عالم گنہگار ہیں، پھر بھی ان کی عزت کرنا ضروری ہے، واہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ جی دیوبندیوں جی نے اپنی کتاب میں لکھا جو علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی شان میں طعن و تشنا کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے ان کی، اس کا منہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھر جائے گا۔ جی جی یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے، اچھا جی۔ علماء کی توہین کرنے والے کا، اوف، ٹھیک ہے۔ واہ اب مجھے یہ بتایا جائے جو نبی کی توہین کرے، جو انبیاء وہ اکرام کی توہین کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ اس کا، مسلمان رہے گا؟ وہ مسلمان تو بہت دور ہے، وہ انسان میں رہنا کا۔ جی انسان بھی نہیں کہلانے لائق ہے۔ جی اب میری بات کو سنیں، جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے قرآن پاک میں جی کہاں فرمایا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ کون سی آیت میں ہے بتا؟ کوئی سی بھی نہیں ہے۔ کوئی سی میں نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ دیکھو اب میں بتاؤں آیت پڑھ کے قرآن کی، بھائی کال مت کاٹنا، ہے نا، جی جی بے مزہ آئے فکر گا، رہو، انشاءاللہ انشاءاللہ پیسے آپ کے انشاءاللہ۔ وصول ہو جائیں گے۔ جی انشاءاللہ، مسئلہ کا اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ خدا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، مگر دیوبندی گھٹا رہا ہے، وہابی گھٹا رہا ہے، نبی کا دشمن گھٹا رہا ہے، اور خدا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ یہ گھٹاتے ہاں رہیں، گھٹانے والا نہیں ہے، بہرحال واہ کیونکہ بڑھانے والا میرا رب ہے۔ واہ اب دوسری آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کا بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو بعض سے بعض پر بلندی عطا فرمائی، درجوں بلند کیا، سمجھے؟ جی جی اور پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اے محبوب آپ کے درجوں کو بلند کیا، آپ کے درجوں کو سب پر بلند کیا۔ ہمارے نبی تو سب میں اعلیٰ اور افضل ہیں، یہ دیوبندی بھی کہتے ہیں، جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی مگر جی دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ جی میرا رب میرے نبی کی شان و عظمت بیان فرما رہا ہے، میلاد کر رہا ہے، ان کی شان و عظمت بیان کر رہا ہے۔ جی 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 کس صحابی نے کہا کہ انبیاء اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہیں اللہ پاک کی شان کے مقابلے؟ ایک صحابی کا نام بتایا جائے۔ کسی نے بھی نہیں کہا، ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ ہاں تو ان دیوبندیوں نے پھر کیوں کہا اور کیوں یہ عقیدہ رکھا؟ میں یہ کہتا ہوں کس صحابی نے یہ کہا کہ حضور کو علم غیب حاصل نہیں ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ ہاں مر کر مٹی مل گئے ہیں۔ جی انہوں نے لکھا معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں معاذ اللہ مل گئے، لفظ جملہ کہتے ہوئے نا زبان تھراتی ہے۔ جی نبی کا کھانا کرا جائے تو نماز نہیں ہونے کی، گدے کا غلط نماز ہو جائے گی۔ جی کس صحابی نے کہا ہے یہ جملہ؟ مجھے اب اس بتایا کا جائے۔ جواب دیتے ہیں یہ۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا، ہاں اب تو اس کا بتایا جواب، جائے مجھے یہ بات کس نے کہی ہے، کون سے صحابی نے کہی ہے؟ اب یہ بتاتے ہیں یہ کہ اس کی ہماری تفصیل سنو، آگے کا پیچھے کا سنو، اور آگے جب پیچھے جا کا کے پہلے چلے کی گا پتہ تمام ہم نے کرا کیوں دوں۔ اور کیا کہا۔ دیکھو آپ مظفر پور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی دیوبند مظفر مدرسہ نگر، دارالعلوم چلے جائیے، اور وہاں کا جو مظفر سب سے نگر بڑا ہم مفتی ہے مظفر نا نگر رہتے جو ہیں۔ افتاء میں بیٹھتا ہے، دارالفتہ میں،
हाँ डायरेक्ट मेरी उससे जाके बात कराइए, बरेली शरीफ का बांस बना दूंगा, अदब एहतराम से बात होगी, प्यार मोहब्बत में। वो यूं कहें तुम बरेली में यहाँ से भाग जाओ। बहरहाल अभी अभी सुबह मैंने कॉल किया है दारुल उलूम देवबंद के एक मुफ्ती को, मुफ्ती खुर्शीद को, जिसका मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले दूसरी ऑडियो में नाम बताया। क्या मैं आपकी किसी से बात कराऊं देवबंदियों से? बिल्कुल आप करा सकते हैं, कभी किसी भी बेइज्जती ना हो जाए अकीदे पर। हमारी, आप बात सुन ले बेइज्जती मेरी, ना अभी तो हो। मैं अपनी बातें बताने वाला हूँ इधर। जो सहाबा ने हाँ, नहीं किया वो ये देवबंदी करके दिखा रहे हैं। क्या किसी जी सहाबी ने कहा कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है? हाँ हाँ, यूं भी लिखा है उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा जी। और कहते हैं माअल्लाह के अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई नबी पैदा हो, फिर भी खत्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। ओ तेरी का नाउज़ अस्तगफिरुल्लाह अब अस्तगफिरुल्लाह ना बताइए, बचे। अब अगर कोई नबी पैदा हो गया बच गए हम तो, बच तो गए। फिर हुजूर आखिरी नबी कहाँ रहे? फिर तो वो आखिरी नबी कहलाएगा जो बाद में आया है। अच्छा इन्होंने क्यों लिखा है ऐसी बात ये? ये नबी के दुश्मन है हमारे। नहीं इन्हें इन्हें इन्होंने लिखा है कि किन्हें कहने से लिखा है, जबकि अंग्रेजों के बड़ी। कहने से लिखा, अंग्रेजों से पैसा मिलता था ना, थानवी को 600 रुपए अच्छा महीना, और ये देवबंदियों को अच्छा जो पैसा मिलता था गुलामी उसी की तो करते थे। रशीद अहमद गंगोही हाँ, कहता है कि अंग्रेजों का मैं फर्मा बरदार हूँ, वफादार हूँ। अच्छा जी। जी हाँ, अंग्रेज ये हुकूमत को रहमदिल हुकूमत लिखा है, रहमदिल गवर्नमेंट लिखा है। ओह वो तो हमें तो इसे रशीद अहमद गंगोई, इस्माइल देहलवी और रशीद अहमद गंगोई वगैरह जितने भी हैं ये 4-5। हाँ, अब मुझे एक सवाल करना है आपसे। सवाल अभी बाद में कीजिएगा भाईजान, पहले मैं अपनी बात तो कर लूं। हाँ करिए। तो ये तो उनसे मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की से। हाँ हाँ हाँ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये मुरीद हैं, तो 4 ये लोग। कैसे? जी। सबसे पहले यही लोग मुरीद हुए हैं, पहले गंगोही, नानोतवी, थानवी, और फिर ये एक और है, क्या नाम उसका? रशीद अहमद गंगोई, हैं? कासिम ननौतवी, नहीं नहीं नहीं, इनका तो मैंने नाम ले दिया ना। ये खलील अहमद अमेठवी खलील अम्बेटी। शायद, हाँ वही है एक ना तो रशीद, इसका मुरीद। हाँ एक तो रशीद अहमद गंगोई हो गया, एक रशीद इस्माइल अहमद गंगोही देहलवी, पहला नंबर है, हाँ एक फिर अशरफ अली रशीद अहमद, थानवी, कासिम नानोतवी, गंगोही, वो ये थानवी। अशरफ अली थानवी। हाँ। अच्छा, अब और दूसरी बात सुने, जो साहबा ने नहीं किया वो ये क्यों कर रहे हैं? हम्म। अच्छा, ये जो जितनी बातें बता रहा हूँ इसको इजमाए उम्मत क्या कबूल करेगी? ये तो कबूल नहीं करने इस बात पे जब कबूल नहीं लोगों को। करेगी ना। मगर क्या नबी की मोहब्बत में अगर लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं सड़क पर निकल के, रोड पर निकल के, हम्म। तो इसमें क्या बुराई है, मुझे ये बताया जाए। अच्छा, ये जो सऊदी अरब में डे मनाया जाता है, जश्न सऊदी मनाया जाता है, हम्म। ये क्यों मनाया जाता है? यो। क्या सहाबा इकराम ने मनाया था? आ, क्या काबे पे हर साल जो गिलाफ चढ़ाया जाता है, क्या हुजूर ने चढ़ाया था, सहाबा इकराम ने चढ़ाया था? हम्म। क्या हर साल जो काबे शरीफ को जो गुसल दिया जाता है, क्या हुजूर ने हर साल गुसल दिया, सहाबा इकराम ने हर साल गुसल दिया? बरेली शरीफ का बांस हम्म। बना दूंगा मुंह में मैं इनके, वाह। मुझसे बात नहीं करने वाले हैं ये लोग। मेरे पास एक से एक देवबंदी पड़ा, एक से एक देवबंदी एक जो से हमें एक चुप जो कर। सब में खतरनाक हो, जो सब में खतरनाक हो, अदब और एहतराम के दायरे में रहकर वो मुझसे बात कर ले, इंशाअल्लाह छठी का दूध याद दिला दूंगा। किसी भी अकायद को लेके आ अच्छा जाए, जी हाँ, किसी हाजी भी इमदादुल। अकायद को चुन लें, इल्म गैब को चुन लें, हाजिर और नाजिर को चुन लें, इख्तियार रसूल को चुन लें, गैरुल्लाह से मदद को चुन लें, जिसको चाहे चुन लें और बात करें नूर हसन से। कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊंगा कल को आपसे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। कॉन्फ्रेंस कॉल होगी और आपने मुझे बचा लिया। मैं तो देखो कि कितना ही कुछ 24 नंबर कह लें, कितना ही तवाबी लोग कह लें, मुझे आपने बचा लिया। मैं आपका एहसान बनूं। गुलाम हुसैन कादरी मेरा नाम है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ मैं। सुभान और अल्लाह। अल्लाह के सामने और रसूल पाक को हाजिर करके ये कह रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कादरी रख और कादरी में हूँ मैं। अहले सुन्नत वल जमात से मसला के आला हज़रत, अच्छा मसला के आला हज़रत भी, ये भी मुझे इस पे भी डाउट है। हाँ देखिए, अब ये मैं मसला उन्हीं का के आला घर क्यों, से मतलब सवाल तो करें। एक है अहले सुन्नत, ये मसला के मसला का आला आला हज़रत हजरत कहाँ से लिख इसलिए रहे कहा जाता है, मैं चलिए देवबंदी मौलवी की जबानी बता देता हूँ। हैं? उन्होंने बताओ कहा कि बताओ। मसला के आला हजरत और मसला के देवबंद क्यों कहा जाता है, तो देवबंद के मौलवी ने जवाब दिया कि इसलिए कहा जाता है, मसला के देवबंद लगाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि पहले घर में सिर्फ एक घी हुआ करता था जिसको कहते हैं देसी घी। हाँ जी देवबंद के मौलवी की मैं जबानी बता रहा हूँ। जी।
تو دیوبند کے مولوی نے کہا کہ مسلک دیوبند لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلے گھروں میں نا دیسی گھی ہوا کرتا تھا، تو جب گھی ختم ہو جایا کرتا تھا تو عورتیں کہتی تھیں کہ گھی آنا ہے، گھی ختم ہو گیا ہے، گھی لے آئیے گا. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں دیسی گھی ختم ہو گیا، آ جائے گا، لے آئیں گے. پھر اس کے بعد میں بازار میں مارکیٹ میں آ گیا ڈالڈا گھی، سمجھے. تو اب جب گھر میں گھی کوئی ختم ہوتا تو اب پھر اس کی پہچان لگانی پڑتی تھی کہ ڈالڈا گھی ختم ہوا ہے کہ دیسی گھی ختم ہوا ہے. تو پھر کہا جاتا تھا کہ ڈالڈا گھی لے آنا یا دیسی گھی لے آنا، اس سے انسان سمجھ جاتا تھا. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کہا اہل سنت والجماعت. میں نے کہا اس کی پہچان، یہی کہا تھا نا میں نے. جی جی. آپ نے کہا بھائی ہم تو مسلمان ہیں. تو میں نے سمجھ لیا بیچارے کہیں مطلب سیدھے سادے ہوں گے یا پھر گھما رہے ہوں گے. میں نے آپ سے کوئی زیادہ بحث نہیں کی. آپ نے کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. تو آپ نے بات رکھی، پھر ہماری بات آگے بڑھ گئی. تو دیوبندی مسلک کا ایک مول بھی کہتا ہے کہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے نا، کس کو؟ حضرت علامہ رضا فاضل بریلوی کو. اعلیٰ حضرت اس لیے کہنا چاہیے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا بلکہ عرب و عجم کے علماء نے کہا. اور اس لیے کہا کہ مولوی خلیل احمد امیٹھوی مکہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کر رہا تھا، حضور کے علم کو گھٹا رہا تھا. مگر جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا یا نہیں، حضور کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں، کوئی مقالہ تیار کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جی ہاں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کچھ کتبیں مل سکتی ہیں مجھے، یعنی کچھ کتابیں مل سکتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو کتب خانے میں لے جا کے بٹھالا گیا اور فرمایا کہ لیجیے حضرت آپ یہاں تحریر فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الدولت المکیہ. دولت کہتے ہیں خزانہ، مکے کا خزانہ، مکے کی دولت. الدولت المکیہ، مکے کی دولت، مکے کا خزانہ. سمجھے سر؟ جب وہاں کے علماء نے، عرب و عجم کے علماء نے اس کو چیک کیا، اعلیٰ حضرت کو ایک بھی کتاب اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اعلیٰ حضرت نے ایسے ثبوت دیے کہ جب علماء نے اس کو چیک کیا اور کتابوں میں سرچ کیا تو الحمدللہ وہاں کے علماء رشک کر رہے تھے اعلیٰ حضرت پر. اور وہاں کے علماء نے کہا کہ آج تک ہم علم لدنی سنتے چلے آئے تھے، آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. اور اس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے کے بیچ میں لکھا ہے. 8 سے 10 گھنٹے کے بیچ میں، 8.5 گھنٹے کا آتا ہے مگر میں کہتا ہوں 10 گھنٹے مان لو. ایک منٹ 12 گھنٹے اس کتاب کو کمپیوٹر نے شائع کیا ہے 12 گھنٹے میں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو 8.5 گھنٹے میں لکھا ہے. واہ واہ. اللہ سے دعا کرو کہ اعلیٰ حضرت کی محبت میرے دل میں ڈال دے اللہ. آمین ثم آمین. میں بھی ایک کٹر سمجھ لو ایسے ہی تھا کہ بریلوی سے الرجی رکھتا تھا. مزارات پہ جاتے ہوئے مجھے سلام کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی کہیں شرک نہ ہو جائے. مگر کبھی بھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں گستاخی نہیں کی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ذہن نہیں رکھا میں نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوبندیوں میں رہتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتا تھا، اور یہ اسی درود پاک پڑھنے کی برکت ہے جو میں اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا ہوں. چلو کلمہ سنو، کلمہ پڑھو دوبارہ. پھر جی کلمہ دوبارہ سناؤ، مطلب کلمہ دوبارہ سن لو میرا. آپ کا؟ جی اچھا جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ہم پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کے اس کلمے کو قبول فرمائے. ہم دوبارہ سے درود شریف پڑھ کے دونوں جنے توبہ کریں. جی توبہ کرائیے، مجھے توبہ کرائیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. یا الہ نبی. جی آپ نے رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم دونوں کی مغفرت فرما. آمین آمین آمین. حضرت صاحب آپ نے تو بالکل بچا لیا. میں تو آپ کا بہت بڑا وہ ہوں. بس میرے مولا پروردگار عالم آمین آمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو جی تمام بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائے. آمین آمین. کوئی بد مذہب بد عقیدہ اپنے کسی مکر و فریب کے جال میں نہ پھنسا سکے. جی جی جی. یا میرے مولا پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہم پر عنایت فرما. اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں شرشار فرما. آمین حضرت آمین. پروردگار حضرت آپ نے مجھے بس علیہ وسلم کے وسیلے سے اور تمام انبیاء اکرام کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرما. آمین آمین. میرے مولا پروردگار عالم یا اللہ خلوص کے ساتھ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرما. آمین آمین. پروردگار عالم ہم بڑے گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, ناجز ہیں. اے میرے مولا مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تیرے حبیب کے امتی ہیں. اے میرے مولا پروردگار عالم تمام انبیاء کے وسیلے سے ہماری اس توبہ کو قبول و مقبول فرما میرے مولا. آمین آمین. یا اللہ ہمارے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بے شک بے شک. گناہوں سے دامن بھرا ہوا ہے. اے میرے مولا پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ تیرا بندہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول و مقبول پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو پہل ہم دونوں کی دعا کو قبول مقبول فرما. یا الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم مسلمانوں پر اپنا فضل فرما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہلو بھائی جی بہت بہت مبارک ہو گیا. آج میں پکا TTS ہو چکا ہوں. مبارک ہو بھائی مبارک ہو. اللہ رب العزت آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا میں آپ کی زندگی کو بشر فرمائے, بشر کروائے. آمین. اپنے حبیب کی محبت میں ہی اس دنیا سے آپ کی روح پرواز کر دے. اور جب ہم سبھی اس دنیا سے جائیں تو تمام ہی غلامان رسول کے لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.